اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو۔ میرے دوستو، کیرل کے رہنے والے شہاب بھائی جب سے پیدل حج کو روانہ ہوئے ہیں تب سے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک ہنگامہ سا مچا ہوا ہے۔ جی میرے دوستو، کوئی شہاب بھائی کے پیدل حج کو لے کر غلط کہہ رہا ہے تو کوئی صحیح کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے دیوبند سے سوال کیا ہے شہاب بھائی کے پیدل حج کو لے کر، اور دیوبند نے کیا جواب دیا ہے۔ آئیے میرے دوستو، میں آپ کو دیوبند کا جواب سناتا ہوں، اور دیوبند کا جواب فتوے کی شکل میں ہے اور اردو میں ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ وہ اردو نہیں سمجھتے، نہ اردو پڑھنا جانتے ہیں، اس لیے میں دیوبند کے فتوے کو پڑھ کر دہراتا ہوں اور آپ لوگ اپنے اسکرین پر دیکھیے۔ سوال کرنے والے بھائی کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی شہاب جو کہ پیدل سفر حج کے لیے نکلے ہیں، ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے؟ اور میرے دوستو، اب میں آپ کو دیوبند کا جواب سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، الجواب باللہ التوفیق۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں، حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے، اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں، لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو، تاکہ رستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضا الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی سعی کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو کہو کہ سواری پر جائے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اسی لیے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے، لیکن کسی خاص مصلحت دینیہ سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے تو بشرطے کہ وہ ریا، شہرت و ناموری مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے، مگر اس کو طریقۂ سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، کیونکہ افضل وہی امر ہے جو پورے شوق و رغبت اور نشاط سے ہو، خواہ تھوڑا ہو۔ لیصلی احدکم نشاطہ کا حکم اسی پر شاہد ہے۔ بزرگوں کے پیادہ سفر حج کو دلیل بنانا بھی درست نہیں کہ ان جیسا خلوص صفائے قلب بھی میسر نہیں۔ دوسرے ان کے یہ افعال مسائل مخصوصہ پر بطور ریاضت مبنی تھے، نہ یہ کہ جادۂ مسلوکہ فی الدین یہی تھا۔ میرے دوستو، یہ علماء دیوبند کی طرف سے فتویٰ تھا بھائی شہاب کے اوپر۔ اب میرے دوستو، بھائی شہاب کو لے کر ہمارے ذہن میں جتنے بھی سوالات تھے وہ سب کے سب اب میں سمجھتا ہوں کہ صاف ہو چکے ہوں گے۔ چلتا ہوں میرے دوستو، السلام علیکم۔